بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے پڑھیں گے، اور اس رکوع کے اندر عاد علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ پچھلے رکوع میں نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، یہاں عاد نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان اسباق کو جس طرح خود وقت نکال کر سنتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ جتنے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام جائے گا اور جو لوگ بھی آپ کے شیئر کرنے سے سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، یقیناً آپ کے لیے اللہ رب العالمین اس کا اجر رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور یہاں آگے بھی آئے گا اخاہم سے مراد ایک قومی بھائی ہے، یا یہ ہے کہ انہی کی قوم سے، یہ بھی علی رجل منہم کے لفظ بھی آئے ہیں قرآن میں کہ انہی میں سے، انہی کے نسل میں سے، ان کی برادری میں سے، انہی کے خاندان سے ہم نے رسول بھیجا۔ قال یا قوم، کہا انہوں نے ہود علیہ السلام نے، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے علاوہ اس کے سوا کوئی معبود، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے۔ پچھلی نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی تھا کہ سردار لوگ آڑے آئے، اور میں نے بتایا تھا ہر قوم میں ہر پیغمبر کی بات کو ٹھکرانے والے پہلے بڑے لوگ، سردار لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں وسعت دی ہوتی ہے، وہی ہوتے ہیں۔ الذین کفروا، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم سے، انا لنراک فی صفاحہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی صفاحہ، بے وقوفی میں، آپ تو بے وقوف ہیں۔ شرک کر کر کے اس طرح عقل جو ہے وہ ماری جا چکی تھی کہ اب شرک سے روکنے والے کو انہوں نے کہا کہ آپ بے وقوف ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، منہ پر پیغمبر کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ایسے ظالم لوگ تو عذاب نہ آئے پھر ان پر۔ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لیس بی صفاحہ، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ یہ بے وقوف کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اسلام قبول کیا، شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس وقت مشرکین مکہ نے انہیں بھی بے وقوف کہا کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ صفحاء ایمان لائے ہیں۔ تو کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ دنیا کے مفادات کو نہیں دیکھتے، اپنا دنیا کا نقصان نہیں دیکھتے، اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی انسان دنیا کے اپنے فائدے کو، اپنے پرافٹ کو، اپنے دنیا میں ملنے والی لذتیں، رونقیں اور بہاریں، ان کو ٹھوکر مار دیتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، آخرت میں اس پر سزا ہوگی، تو دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہے بے وقوف کہ نہیں، اتنا پرافٹ مل رہا ہے، اتنا فائدہ ہو رہا ہے دنیا میں، اتنی اس کو سہولیات مل رہی ہیں، یہ ٹھوکر مار رہا ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو دنیا کا اپنا فائدہ دیکھتا ہی نہیں۔ پیغمبروں سے بھی اسی طرح کہا، رسولوں، صحابہ کرام سے بھی یہی بات کہے گی۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان اپنے دنیا کے مفادات کو ترجیح نہ دے بلکہ اپنی آخرت دیکھے، دنیا میں حرام ہے، کروڑوں کا اسے پرافٹ ملتا ہے تو ٹھوکر مار دے۔ دنیا دار لوگ جن کی نظروں میں صرف دنیا ہی ہے، جن کا مقصد دنیا ہی ہے، وہ ایسے لوگ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ أُبَلِّغُكُم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے ایک ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا۔ میں تو تمہیں پہلے تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ نہ کرو، اسی پر اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ او عجبتم، کیا تمہیں تعجب میں ڈالتی ہے یہ بات، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے بندے پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، واذکروا، اور یاد کرو تم، اذ جعلکم خلفاء، جب بنایا تم کو اللہ نے خلیفہ، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ پچھلا واقعہ نوح علیہ السلام کا تھا نا، تو وہ واقعات تمہیں یاد نہیں ہیں؟ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ پیچھے دیکھو، تم سے پہلے قوم نوح بھی تو گزری ہے،
اس سے نصیحت اور سبق حاصل کرو کس طرح اللہ نے طوفان بھیج کر ان کو غرق کر دیا، تم بھی اسی روش پر چلو گے، انہوں نے بھی شرک کیے تھے۔ وَاذْكُرُوا، نوح کے بعد اللہ نے پھر تمہیں بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور زیادہ کیا ہے تمہیں تخلیق میں، بسطتاً وسعت، پھیلاؤ میں۔ اور قوم عاد جو تھی بہت بڑے جسم تھے ان کے، بڑے لمبے قد تھے اور بہت قوت اور طاقت والے تھے۔ یہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک تو یہ خلیفہ بنایا اور دوسرا تمہیں جسمانی طور پر بڑا قوی بنایا ہے، اور ایسی قوت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد اس جیسے بنانے ہی چھوڑ دیے، اتنی قوت اور طاقت ہم نے پھر کسی انسان کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان جیسے لم نخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے ان جیسے لوگ پھر پیدا ہی نہیں کیے، اور اتنی طاقت و قوت والے، یہ خود کہتے تھے، قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی قوت والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تم بنانے والے کو ہی بھول گئے، تم جیسے تو کئی بنا بنا کے ہم نے مسل ڈالے، تم سے بڑی قوت والی ہماری آواز ہے۔ اللہ نے ایک چیخ بھیجی تھی ان پر، ایک آواز آئی، اور نہیں بلکہ اللہ نے ایک ہوا چلا دی، ہوا آندھی تیز، سخرھا علیہم 7 لیال، کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر ہوا چلتی رہی، ایسے پٹخ پٹخ کر ان کو مارا۔ آگے سورہ حاقہ میں آئے گا کہ ان کو کچومر نکال کر رکھ دیا سارے لوگوں کا جو نہیں مانتے تھے۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر گھر بناتے ہو، محلات بناتے ہو، تم اسی بنانے والے کو ہی بھول گئے، اسی کی نافرمانی پر اتر آئے۔ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، شکر گزار بن جاؤ، ورنہ اللہ تمہیں بھی قوم نوح کی طرح قصہ پارینہ بنا دے گا۔ یہ پیغمبر نے نصیحت کی، لیکن انہوں نے آگے کیا کیا؟ قالو، وہ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، کہ عبادت کریں ہم اکیلے اللہ کی، ونذر، اور چھوڑ دیں ہم ما کان یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ کیا تیری یہی تعلیم ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، بے عقل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ ان کو چھوڑ دیں ہم؟ فَأْتِنَا، پس تو لے آ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جو عذاب ہمیں کہتا ہے کہ آئے گا وہ لے کر آ جا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو لے آ، پھر ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی کہی تھی۔ ابو جہل نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، ہم نہیں مانتے، تو عذاب نازل کر دے ہم پر۔ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اگر سچ ہے نا تو پھر ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے دے، دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ اگر سچ ہے تو ہم مان لیں گے۔ نہیں مانا، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اگر سچ ہے نا تو چھوڑتے ہم نہیں ہیں، اپنے باپ دادا کی تقلید نہیں چھوڑتے۔ یہی تھا نا، نظر ما کان یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے کیا وہ غلط تھا؟ وہ نہیں چھوڑتے ہم۔ تو جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں نا وہ لے کے آ جا، وہ عذاب لے آ، ڈال دے ہم پر، ہم یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے کیا وقال، تو ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم، تحقیق آ چکا ہے، قد وقع وہ آ گیا، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہ عذاب جس کا میں وعدہ کرتا ہوں نا، ایسے سمجھو کہ آ گیا۔ اب تم نے نہیں مانا نا، مہلت تمہاری ختم ہو گئی تو اب آیا۔ رجس عذاب، وغضب، اور اللہ کا غصہ، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، انتم نے، و آباؤکم تمہارے آبا و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے اس پر کوئی دلیل، فانتظروا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں کہ کب آتا ہے عذاب تم پر۔ فانجینا، اللہ فرماتے جب عذاب آیا نا تو ہم نے نجات دی، بچا لیا، والذین، ان لوگوں کو، معہو جو ان کے ساتھ تھے، ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، صرف انہی کو بچایا ہم نے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وکانوا قوما، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور حجتیں تمام ہو گئیں ان پر، اور وہ ماننے والے نہیں تھے۔ عذاب کیا آیا تھا ان پر؟ سورۃ الحاقہ میں ہے، میں نے ابھی بتایا ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں
مسلسل اللہ نے ان پر آندھی چلائی جس نے اس کو اٹھا اٹھا کر مارا۔ اتنے بڑے بڑے قد والے تھے، ایسے گرے پڑے تھے جس طرح کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور آگ ان کے منہ، ہوا جو ہے، ہوا آندھی ان کے منہ سے جاتی، ان کے جسم سے گزرتی ہوئی ان کے پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی، پخانے کے راستے سے اندر داخل ہوتی اور منہ کے راستے سے باہر نکل جاتی۔ خاویہ، خالی کر کے اللہ نے ان کو رکھ دیا اور پائپ بنا دی اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عاد کی قوم کے جو محلات ہیں، جو ان کے پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے گھر ہیں، وہ اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ انہیں دیکھ کر اور قرآن کے ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی قوت اور طاقتوں کے مالک جو پہاڑوں کو تراش کر، مشینیں کوئی نہیں تھیں ان پر، ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے اوزار سے تراش کر محلات بنا لیتے، بڑی طاقت اور قوت کے مالک اللہ نے ان کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہم بھی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا قانون بدلہ نہیں کرتا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہماری عیاشیاں اور ہماری زیبائشیں، ہماری آرائشیں، ہماری دنیا کی لذتیں کیا ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گی؟ ہر انسان کے لیے مہلت ہے، ایک وقت ہے۔ ان کے لیے بھی ایک وقت تھا، اللہ نے ان کو بھی دنیا میں وسعتیں دی تھیں، لیکن اپنی دولت کے گھمنڈ میں، طاقت کے غرور میں آ کر اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ رب العالمین نے صفا ہستی سے مٹا دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہم بھی اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔